سے پہلے تو جو اسرائیل کی طرف سے چاہے غازہ کے اوپر ہوا، اب ایران کے ساتھ جو ہے وہ ہائیلی کنڈیمنیبل ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کی ہمیشہ سے ایک اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے، انہوں نے جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے بلکہ چیمپئن کیا ہے کاز فلسطین کا، وہ مسز اندرا گاندھی نے کیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ نان الائن موومنٹ جو ہے نہرو جی نے اڈاپٹ کی تھی اپنے وقت میں۔ باقی جو اس وقت کی کارروائی ایران اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی ہے، اس میں جو اسرائیل کی جو زیادتیاں ہیں اس کو ہم ہائیلی کنڈیم کرتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ ایک ہیجمنی، پولیٹیکل ہیجمنی چلانا چاہتے ہیں، وہ پولیٹیکل ہیجمنی قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے، امریکہ کہتا ہے ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، لیکن بالآخر جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، دس از ناٹ گڈ فار دا سویلائزیشن۔ اس سے نہ صرف وہ ممالک ہی، گلف ہی صرف اس کے زد میں آئے گا، بلکہ آنے والے وقتوں میں پوری دنیا اس میں آئے گی، بیکاز دا ورلڈ از ہیڈنگ ٹورڈس دس گروپزم، دو بلاکس میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، اور اگر وہی بلاک اسٹیبلش ہو گئے تو کل دو چھوٹے ملکوں کے درمیان میں اگر کوئی کشیدگی ہوگی تو وہ محدود انہی دو ملکوں میں نہیں رہے گی، یہ ان دو بلاکس میں چلی جائے گی، اور اٹ کین ان اے لانگ رن اٹ کین ٹیک دا ورلڈ ٹو اندر ورلڈ وار۔ تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ یہ بلاک سسٹم جو ہے یہ نہ ہو، اور جتنا بھی ابھی اسی لیے وہ نان الائن موومنٹ کی ایک سینکٹیٹی تھی اور ایک اس کی ایکسیپٹیبلٹی تھی۔ باقی جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے، ابھی ایران میں جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور کئی لوگوں کو تو سیف جگہوں پہ پہنچایا گیا، لیکن کل مجھے چرار شریف سے ایک ٹیلی فون آیا ایک پروفیسر کا، جو دلی میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بچی نے کہا کہ ان کے ساتھ کا ایک تہران میڈیکل کالج میں وہ پڑھتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو بوائز ہاسٹل ہے، اس بوائز ہاسٹل کے نزدیک بھی گولہ باری ہوئی، تو جس کی وجہ سے 30 لڑکیوں کو ایک ہی کمرے میں وہ رہنے کے واسطے مجبور ہو گئی۔ تو ہم نے اسی وقت ٹویٹ کیا، اور اس میں ہم نے ایکسٹرنل افیئرس منسٹر کو ٹیگ بھی کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جلد از جلد ہمارے یہ جو کشمیری بچے ہیں یا بزنس مین ہیں ان کو ایویکویٹ کیا جائے۔ اگر ایویکویشن اس وقت پاسبل نہیں ہے تو ان کو کم سے کم سیف پلیسز میں رکھا جائے۔ تو یہاں پہ ایک بہت ہی اضطراب ہے ہمارے لوگوں میں، قدرتی سی بات ہے جب ہمارے بچے ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ بمباری ہو رہی ہو، جہاں پہ سرٹنٹی نہ ہو کہ کب بم کا گولہ گر سکتا ہے اور کب تباہی آ سکتی ہے۔ تو اس واسطے ہم لوگ بہت کنسرن ہیں، خاص طور سے جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ بہت کنسرن ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہماری مرکزی سرکار میں ایکسٹرنل افیئرس منسٹر ہیں ان کو بھی ہم کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایویکویشن جلد از جلد۔ سر یہ بھی جاننا چاہیں گے، جموں کشمیر کی بات کریں تو نئی سرکار بن گئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ناراض ہیں۔ حالانکہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ بول رہی کہ ایل جی صاحب ہر چیز میں مداخلت کرے، لیکن ایل جی صاحب کہہ رہے کہ میرے ہاتھ میں پولیس ہے، لیکن جو ٹانگ ہے وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے گھسا کے رکھے، لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، میکڈمائزیشن رکی ہوئی ہے، ڈرینیج نہیں بن رہے ہیں، یا باقی جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں وہ نہیں ہو رہے۔ تو یہ ڈبل پاور سسٹم کب تک چلے گا، اور کب تک جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ ایک جو اپیسمنٹ پالیسی اپنائی بیٹھے گی؟ آپ تو مجھ سے وہی بات پوچھ رہے ہیں جو پچھلے 8 مہینے سے میں لگاتار بولتا آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ آپ کہیں یہ جانکاری ہے یا میں کچھ زیادتی نہ اگر کروں تو جموں کشمیر میں اس وقت ایک سرکار نہیں ہے، جموں کشمیر میں 2 سرکاریں ہیں، ایک ایل جی صاحب کی ہے، ایک چیف منسٹر صاحب کی ہے۔ ابھی تک یہاں پہ بزنس رولز بھی طے نہیں ہوئے ہیں، اور جو یہ رسا کشی ہو رہی ہے اس کا ڈائریکٹ کیجولٹی جو ہے وہ جموں کشمیر کے غریب عوام ہے۔ میں بھی ایک ایم ایل اے ہوں، میں بھی پریشان ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک تو یہ ڈیول کنٹرول سسٹم جو ہے یہ جب تک رہے گا تب تک سسٹم اسی طرح رہے گا، اور اس کا واحد علاج ہے
دیٹ از اسٹیٹ ہوڈ، جو جس کے بارے میں نے کہا، میں تو پچھلے 8 مہینوں سے صرف اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ یہاں پہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور نہیں ہوگا، ہر ایک یہاں کا شخص جو ہے، باشندہ جو ہے، چاہے وہ منسٹر ہیں، چیف منسٹر ہیں، جو بھی کوئی ہیں، وہ اس دویدھا میں رہیں گے کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں نکلیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو آپ ڈیولپمنٹل کاموں کا بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اگر مارچ میں ہم لوگوں نے بجٹ پاس کیا، آفیسرز کے کہنے کے مطابق ابھی تک وہ ایلوکیٹڈ اماؤنٹ جو ہے، وہ فنڈز جو ہیں ان کو ٹرانسفر نہیں ہوئے۔ جب فنڈز ٹرانسفر نہیں ہوئے تو آفیسرز بھی آن گراؤنڈ کیا کریں گے؟ جب تک آفیسرز کو فنڈز اویلیبل نہیں ہوں گے تو سب سے بڑی پریشانی، اور ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ فنڈز کیوں نہیں ایلوکیٹ ہو رہے۔ آیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ابھی بھی بند ہیں؟ آیا کہ یہاں پہ کچھ ایسی پریشانیاں ہیں کہ جو ہم کنسرن ڈپارٹمنٹس کو وہ فنڈز ایلوکیٹ نہیں کر رہے ہیں؟ تو جب تک یہ فنڈز ایلوکیٹ نہیں ہوں گے تب تک کام نہیں ہوں گے۔ میں خود ایک ایم ایل اے ہوں، میں اس کا خود شکار ہوں۔